السلام علیکم، ویلکم ٹو بات چیت. میرا نام ہے سمیع الرحمان. میرے ساتھ موجود ہیں رضوان گلزئی صاحب. کیسے رضوان بھائی؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے سانحہ مری پہ. بٹ بیفور وی گو ٹو دیٹ، مجھے ابھی کال آئی تھی کہ میری گاڑی نیچے کوئی ہٹ کر گیا. اینڈ آئی وینٹ ڈاؤن. اور بڑے افسوس کی بات یہ تھی کہ جو بھی وہ صاحب تھے، کوئی مہران گاڑی تھی، ہی جسٹ رین اوے. اور میں ابھی واپس آتے ہوئے اسٹوڈیو کی طرف یہ سوچ رہا تھا کہ بحیثیت قوم کیا ہم تھوڑے سے کچھ چور طبیعت کے نہیں ہو گئے سارے؟ بالکل سمیع بھائی. اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کی گاڑی ہٹ ہوئی ہے. ہم کھڑے تھے، میں اور عمر جٹ صاحب یہاں، اور ہمارے سامنے اس نے وہ گاڑی ریورس کر رہا تھا اور گاڑی ہٹ ہوئی ہے. اور آپ نے بالکل کہا کہ ہی رین اوے. ہاں، اور مطلب انسٹیڈ اگر ایسا ہوتا کہ وہ رکتا وہاں پہ اینڈ ہی مائٹ ہیو اپولوجائزڈ، یو نو. جی ہاں، کیونکہ میں اس کو کچھ کہنے نہیں والا تھا. بٹ اینی کیس یہ تو ایک چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ تھا جو میں نے کہا شیئر کر دوں. بٹ میرے اوپینین میں، بیکاز وین آئی واز ان گلف ایز ویل، آئی یوز ٹو نوٹس دس کہ یار ہماری چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ایز اے پرسن، ایز این انڈیویجول پرسن، وہ یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ ہم کس قوم سے ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم اپنے ملک کو باہر پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور باہر جا کے ہمارے ایٹیٹیوڈ میں بھی بڑا پازیٹیو چینج آتا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی، بٹ ایسا ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں جب ہم ہوتے ہیں تو وی ڈونٹ بادر کہ میں ٹیشو سڑک پہ پھینک رہا ہوں، کھانے والی چیز گاڑی سے باہر پھینک رہا ہوں. ایون آن موٹر ویز دس ہیپنس. پلس ٹریفک قوانین کی پابندی اینڈ آل دا تھنگس ریلیٹڈ ٹو ایٹیکیٹس، ہمارے وہ چیزیں کافی ڈسٹرب ہیں. بٹ مائنڈ اٹ رضوان بھائی، آپ نے بھی ٹریول کیا ہے، یہ ساری چیزیں دے پورٹری این امیج آف پاکستان. بالکل ایسا ہی ہے سمیع بھائی. اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ ہم نہیں کرنا ہے. ایگزیکٹلی. ظاہر ہے اس میں ذمہ داری بھی ہماری ہے، ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. تو جتنا ہم اس کے اوپر زیادہ ڈسکشن کریں گے، جتنا اس کے اوپر زیادہ بات ہوگی، اتنا اسی طرح چیزیں ٹھیک ہوں گی. ایٹ لیسٹ آپ غلط کو غلط سمجھے تو صحیح پہلے. ایگزیکٹلی. دا چینج اٹ بگنس فرام ود ان. ایگزیکٹلی. ابھی حریم شاہ کا ایک انسیڈنٹ ہے. شی ٹک دا منی، اور انہوں نے ایک ویڈیو بنائی کہ میں پاکستان سے لائی ہوں، آپ مت لائیے گا، میں تو لا سکتی ہوں. جب پیچھے سے یہاں سے ان کے لیے خلاف ایکشن ہوا تو شی چینج ہر اسٹینس. انہوں نے تو جو ایک اسٹنٹ کیا سو کیا، بٹ اس سے جو جگ ہسائی پاکستان کی ہوئی، یا اور بھی اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے. سانحہ مری کو اگر میں اس سے جوڑتا چلوں، بیکاز آج ہمارا ٹاپک سانحہ مری ہے، تو سانحہ مری میں بھی اصل ذمہ داری کس پہ فال کرتی ہے؟ لیکن سمیع بھائی، اصل جو ہمارے ایشوز ہیں نا، وہ زیادہ تر ایشوز ہمارے سوسائٹی سے جڑے ہیں، معاشرتی مسائل ہمارے زیادہ ہیں. جب بھی آپ کوئی بڑی چیز نکالتے ہیں، کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، جب آپ اس کی بنیادی وجہ تلاش کرتے ہیں نا، تو وہ کوئی معاشرتی وجہ نکلتی ہے. ایگزیکٹلی. اب مری کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بیفور ہم اس پہ جائیں کہ کون وہ تحقیقاتی رپورٹ میں کیا چیزیں آئیں، یہ بہت ہوش ربا قسم کے انکشافات ہوئے ہیں، اور وہ بھی جڑے ہوئے ہیں آپ کی سوسائٹیل ایشو سے. کہ اب مری ایک واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی قصوروار تھا اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن وہ واقعہ ہوا کیوں، اس میں ایز اے پرسن، ایز اے انڈیویجول میری کیا رسپانسبلٹی تھی، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں ذمہ دار ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری رسپانسبلٹی کہاں لائے کرتی ہے. جیسے آپ نے مثال دی کہ جس گاڑی والے نے آپ کی گاڑی کو ہٹ کیا، اس کو رک جانا چاہیے تھا. یار اس کی غلطی ہوئی ہے. دیکھیں، سانحہ مری سے اگر میں بینگ اے لے مین اگر بات کروں، اگر میں ٹریول کرنا چاہ رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، سو میں بہت ساری چیزیں دیکھوں گا. ویدر کیسا ہے، از اٹ سیف فار می اور ناٹ، اسپیشلی جب بچے ساتھ ہوں. کیا وہاں پہ میں نے آلریڈی کوئی پری بکنگ کروائی ہوئی ہے جہاں پہ جا کے میں ٹھہر سکتا ہوں یا نہیں ٹھہر سکتا؟ بالکل. یا میں بلائنڈلی ایک رسک لے کے جاؤں گا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، جہاں پہ برف ہوگی وہاں پہ رک جاؤں گا. اینڈ دس از واٹ ہیپنڈ. دوسری چیز یہ، انڈیویجولس نے تو غلطی کی، ہم لوگوں نے تو غلطی کی، لیکن ایک بڑا بیسک سا سوال یہ تھا کہ جو ہمارا ٹول پلازا ہے وہاں پہ اگر فار ایگزامپل 5000 گاڑیوں کا وہاں پہ کوٹا ہے یا ایکسیس ہے یا کیپیسٹی ہے، وہاں سے انہوں نے کیپیسٹی سے زیادہ گاڑیاں جانے کیوں دی؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ مری کا ویدر کتنا سوئفٹلی چینج ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. یا جب ایک خاص کیپیسٹی سے زیادہ گاڑیاں جا رہی تھیں، وائی ڈڈنٹ دے اسٹاپ؟ ہر چیز ہم نے ریئیکشن کے طور پہ کی، کوئی بھی چیز ہم نے پراپرلی پہلے پلان نہیں کی. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم انتظار کرتے ہیں کسی حادثے کا، کسی سانحے کا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یار کیا ہو سکتا ہے، پہلے ہم نہیں کر سکتے. اچھا، ٹول پلازا، اب بات کرتے ہیں اسپیسیفک مری کے حوالے سے. ٹول پلازا کے اوپر ہم نے یہ سوال کیا کہ کیوں گاڑیاں جانے چاہیے، تو ہمیں بتایا گیا باقاعدہ
ٹویٹس NHA کی وہ NHA کہہ رہا ہے کہ مری میں مزید گاڑیاں داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے. یہ جمعے والے دن کہہ رہے ہیں, اوکے, ہفتے والے دن یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جمعے کو کہ گاڑیاں مزید اب نہیں جا سکتی, آپ نہ جائیں. دیکھیں یہ اس چیز کو آپ مانیں کہ جب یہ گاڑیاں روک دی بھی گئی تھی تو پھر بھی ہزاروں لوگ وہاں کھڑے تھے کہ ہمیں جانے دیں. ڈفرنٹ روٹ سے بھی لوگوں نے جانے کی کوشش کی, لوگ خود ہی جب جانا چاہ رہے ہیں. پھر اچھا جب وہی آپ نے جیسے کہا کہ جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو تو وہ ساری سیفٹی پریکاشنز لینے چاہیے. اگر ٹھیک ہے آپ کے پاس سب سے پہلی تو یہ کہ آپ ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں, آپ کے پاس گاڑی تگڑی ہونی چاہیے. وہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کلودنگز, آپ کے پاس وہ جو جتنی بھی ریکوائرڈ چیزیں ہیں سرد موسم کے لیے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ان کیس کہ آپ پھنس جاتے ہیں. دیکھیں اس طرح کے ایڈونچرز میں لوگ پھنستے ہیں, لوگ گاڑیوں میں راتیں گزارتے ہیں. اور یہ تو اب چونکہ ایک سانحہ ہوا اور اب اس کی رپورٹ میں کچھ چیزیں سامنے آئی بھی ہیں. ایک تو جو جن لوگوں کی ڈیتھس ہوئی اب وہ اس کی وجہ آبویسلی سب کو پتہ ہے کہ وہ گاڑی میں گیس بھر جانے سے ہوتا بھی ہے. باقی بھی اور بھی ہزاروں گاڑیاں پھنسی تھی لیکن وہاں جہاں گیس نہیں بھری وہاں نقصان نہیں ہوا. اب جو رپورٹ 5 رکنی ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کی فائنڈنگز ابھی رپورٹ پیش تو نہیں ہوئی لیکن کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ ایک تو جو روڈ ہے جہاں پہ یہ برف ہٹانے کا کام ہونا تھا, برف ہٹانے کے لیے جو گاڑیاں وہاں موجود ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑی تھی, وہ وہاں سے موو ہی نہیں ہوئی تھی. اچھا اس کے علاوہ پارکنگ کا سب سے بڑا ایشو ہے مری کے اندر. بالکل یہ چیز سامنے آئی ہے کہ مری میں جو پارکنگ ہے وہ ٹریفک پولیس کا اتنا کنٹرول نہیں ہے, وہاں انہوں نے ٹھیکے پہ چیزیں دی ہوئی ہیں. اب جو ٹھیکیدار ہوگا وہ اپنی منمانی کرے گا, اس سے تو اپنے فائدہ دیکھنا ہے. اچھا اسی طرح پھر اور چیزیں اس میں انتظامیہ کی غفلت سامنے آئی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ اس کو ابھی رپورٹ کو مزید تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے تیار ہونے میں, کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ رپورٹ کے اندر ایک کمپریہنسو قسم کا ہم ریکمنڈیشنز بھی دیں کہ کہاں, کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں نے ان سے افسران سے بھی انٹرویوز کیے ہیں, جو متاثرین ہیں ان سے بھی کیے ہیں, جو لوکلز ہیں وہاں پہ لوکلز کے حوالے سے بھی کافی پروپیگنڈا کیا گیا. حالانکہ بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ لوگوں نے گھروں میں لے جا کے پناہ بھی دی لوگوں کو. ہوتے ہیں واقعی اکا دکا لوگ ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی سامنے آئے کہ جنہوں نے وہ برف پر سڑک پر برف پھینک کر تاکہ ہمیں پیسے کمانے, یہ ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن اب بات آتی ہے, چلیں یہ تو ہم نے بات کی ایک انڈیویجول کی یا ایز اے ہیومن ہماری یا ایز اے سٹیزن کیا رسپانسبلٹی ہے, لیکن دوسری طرف اب ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. میں آپ سے یہ کوشچن پوچھنے والا تھا کہ جو وہ گاڑیاں ایک ہی جگہ کھڑی تھیں تو کیا لوکل ایڈمنسٹریشن میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو ان کو گائیڈ کرے کہ یو ہیو ٹو گو آن دس روٹ, یا یہاں پہ یہ ایشو ہے وہاں جا کے آپ کریں, یا اٹس لائک اے مافیا وچ واز جسٹ سٹنگ دیئر ویٹنگ فار سم تھنگ ٹو ہیپن اینڈ دین بعد میں جا کے جسٹ کاروائی کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے نا, کوئی بھی ہمارے جو تحصیل ایڈمنسٹریشن ہو گئی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو گئی, وہ مافیا کے سامنے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سرنڈر کر جاتے ہیں. کیونکہ جب وہ ایکشن لیتے ہیں نا تو مافیا کا جو جب وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے, اور وہ پھر ان کے ساتھ ہی سیٹل ڈاؤن کر جاتے ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے بارے میں کچھ کیا نہیں جانا چاہیے, بیکاز ایک اور چیز بڑی الارمنگ ہے کہ اب ہمیں بہت ساری ویڈیوز, بہت ساری انفارمیشن مل رہی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ ایسی جگہ پہ پھنس جائیں تو گاڑی کے شیشے کھلے رکھیں, برف نہ جمنے دیں, اسٹف لائک دیٹ. وائی دس واز ناٹ ڈن بیفور؟ کہ ٹریول ایڈوائزری ایک چیز ہوتی ہے. اب ہمارا ایک ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ہے, پرائم منسٹر کی بہت زیادہ ایمفسس ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, اینڈ ہی از گیونگ دس ڈپارٹمنٹ ٹو ہز ٹرسٹڈ پیپل. اب بھی ان کے جو اعظم جمیل, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ ہی ہز جونیئر ایچسونین ہے آئی تھنک. تو دیٹ مینس کہ وہ اپنے ٹرسٹڈ لوگوں کو اس جگہ پہ اپوائنٹ کر رہے ہیں. بٹ ایون دین ٹریول ایڈوائزری کی صورت میں, گائیڈ لائنس کی صورت میں ٹریولرس کو, ٹورسٹ کو کیوں پہلے سے گائیڈ نہیں کیا جاتا اباؤٹ ڈفرنٹ سینیریوز وچ مائٹ ہیپن ڈیورنگ دا ٹریول؟ دیکھیں یہ رسپانسبلٹی انہوں نے پہلے زلفی بخاری کے پاس تھی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. اب اعظم جمیل آئیں گے, جب تک آپ ریسورسز موبیلائز نہیں کریں گے. اب دیکھیں نا, سیاحت کو آپ نے پرائیورٹی پہ تو رکھا لیکن جو انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں بن سکا. ایک تو روڈ انفراسٹرکچر, اب جہاں پہ یہ واقعہ اسپیسیفک اس کی بات کریں, جو وہاں آپ دیکھیں 2 گاڑیاں گزریں, تیسرے وہاں بائک بھی نہیں گزر سکتا. اس روڈ کے اوپر جو لوگ بھی گئے, گولڈنا اور یہ ساری جو ایریاز ہیں, اچھا ایک تو وہ نہیں گیا. پھر اس کے علاوہ مری کے اندر کوئی بائی لاز فالو ہوتے ہی نہیں ہے. بے ہنگم قسم کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, جس کے پاس 1 مرلہ زمین ہے اس نے وہاں پہ 4 منزلہ عمارت کھڑی کر دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ جب تک قانون کی عملداری نہیں ہوگی, اسی طرح لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے,
پھر وہی بات ہے کہ آپ نے ٹورسٹ کو گائیڈ کرنے کا کوئی پلان نہیں بنایا ہوا, ٹورسٹ کو فیسیلیٹیشن کی, دیکھیں ٹورسٹ پولیس ہوتی ہے پوری دنیا میں جو لوگوں کو اس طرح کے واقعات میں ان کی مدد بھی کرتی ہے. آپ یہاں پہ ہر جگہ پہ تو آپ NDMA کو نہیں بلا سکتے نا, وہ تو جب اس طرح کا کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں پھر وہ لوگ آتے ہیں, موو کرتے ہیں. باقی جو آپ کا ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہوتا ہے وہی ان چیزوں کو ٹیکل کر رہا ہوتا ہے. ایک تو وہ نہیں ہے, دوسرا وہی بات ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بہت بات کر چکے ہیں کہ مری کے اندر آپ دیکھ لیں, آپ ناران کا خان چلے جائیں, آپ سوات کلام چلے جائیں, جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو بیسک انفراسٹرکچر ہی نہیں ملے گا, واش روم نہیں ملیں گے لوگوں کو. لوگ لاکھوں روپے لے جا کے وہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے, اتنا زیادہ منی سرکولیٹ ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ فیسیلیٹیشن کیا دے رہے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں یہاں پہ بھی کمی ہے. آپ نے مافیا, ہوٹل مافیا کے آگے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے, چیزیں سامنے آئی ہیں, 20-20 ہزار 30-30 ہزار روپے وہ مانگتے رہے, لوگ اس وجہ سے بھی گاڑیوں میں سوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے پورے سسٹم کی. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ اس طرح کی چیزیں بار بار ہوتی رہیں گی. اور اگین پھر واپس میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ اس کو کنکلوڈ کریں اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے یار, یہ چیزیں جب سسٹم آہستہ آہستہ, ایک پرانا سسٹم کو جب آپ چینج کرتے ہیں ٹائم لگتا ہے, لیکن اس میں ایز اے انڈیویجول ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے, ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیں زیادہ بات اس کے اوپر کرنی ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. ایگزیکٹلی, ایز اے نیشن, ایز اے پرسن, میری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو مجھے نبھانی ہوں گی. سانحہ مری ہو یا کوئی بھی اور واقعہ ہو, اس میں میری کیا ذمہ داری ہے اس کا ادراک مجھے بہت پہلے سے ہونا چاہیے. اسٹے ٹیون ٹو بات چیت.